أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اور درس چل رہا تھا عدل پروردگار کے بارے میں. اللہ عز و جل عادل ہے اور اس کا کوئی کام بھی عدالت سے خالی نہیں ہے. وہ کسی بھی قسم کا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ بعض چیزوں کو ہم نہ سمجھ پائیں اور ہم ان کو صحیح طریقے سے درک نہ کر پائیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اچھی نہ لگ رہی ہوں، در حقیقت وہ ہمارے لیے فائدے بخش اور مفید اور بہتر، ایسا ممکن ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان مبارک جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں تو پسند نہ ہو مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کرتے. آج ہم اس سلسلے کی چوتھی چیز کو اور چوتھی شے کو پڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشکلات خدا کی طرف رجوع کا ذریعہ ہیں. یعنی جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ عز و جل سے لو لگاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. تو مشکلات جو ہیں وہ گویا ذریعہ ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے. گزشتہ بحث میں ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ ہمارے وجود کا ہر جز ایک مقصد اور غرض رکھتا ہے. ہمارے وجود کا ہر جز ایک غرض رکھتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے، اس کا ایک ہدف ہے. ہماری آنکھیں، کان، دل، دماغ اور اعصاب کسی نہ کسی خاص مقصد اور غرض کے تحت بنائے گئے ہیں. ہماری آنکھیں، کان، دل، دماغ اور اعصاب کسی نہ کسی خاص مقصد اور غرض کے تحت بنائے گئے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں اور ہماری انگلیوں کے خطوط بھی ایک خاص فلسفہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاتھوں کی لکیریں، ہماری انگلیوں کی لکیریں، لائنیں ایک خاص فلسفہ رکھتے ہیں. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا تمام وجود بغیر کسی مقصود فلسفے کے بنایا گیا ہو. اس کے علاوہ گزشتہ بحث میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمام اغراض و مقاصد صرف اور صرف ایک انسان کامل بنانے کے لیے ہیں. بس استکامل تک رسائی یعنی تمام جو اغراض و مقاصد ہیں یہ کس لیے ہیں؟ انسان کامل بنانے کے لیے، مکمل انسان بنانے کے لیے. بس اس تکامل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دقیق قسم کے تعلیمی اور تربیتی پروگرام تشکیل دیے جائیں کہ جو پورے انسانی وجود کو شامل ہوں. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو پاک توحید پرست فطرت دینے کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے عظیم الشان پیغمبروں کو آسمانی کتابوں کے سمیت یعنی آسمانی کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے. یعنی یہ تمام اغراض و مقاصد جو بتائے گئے ہیں، جو اہداف ہیں، یہ صرف اور صرف کس لیے ہے؟ ایک انسان کامل بنانے کے لیے. صحیح، یعنی انسان کو ایک مکمل انسان بنانے کے لیے. بس اس تکامل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دقیق قسم کے تعلیمی اور تربیتی پروگرام تشکیل دیے جائیں. یعنی جب انسان تکامل حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ دقیق قسم کے تعلیمی اور تربیتی پروگرام تشکیل دیے جائیں، بنائے جائیں کہ جو پورے انسانی وجود کو شامل ہوں. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو کیا کیا؟ توحید پرست اور پاک فطرت پر پیدا کیا ہے. انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کیا پہ پیدا کیا ہے؟ توحید پرست فطرت پر پیدا کیا. یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو موحد ہوتا ہے، یعنی مسلمان. جیسے روایت میں آیا کل ولد یولد علی فطرت الاسلام، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کل مولود یولد علی
فطرت الاسلام فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ، قرآن کریم کی آیت مثلا. تو اللہ نے جو پیدا کیا ہے انسان کو وہ مسلمان پیدا کیا ہے، اسلام پر پیدا کیا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، توحید پرست ہوتا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جیسا ماحول ملتا ہے اسی اعتبار سے وہ اس پر چلتا ہے یا اپنا لیتا ہے اس کو. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جب یعنی انسان کو توحید پرست پیدا کیا، فطرت پاک پر پیدا کیا، صحیح ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے، یعنی خود تو ہے وہ توحید پرست، توحید پر پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے عظیم الشان پیغمبروں کو آسمانی کتابوں سمیت بھیجا ہے. یعنی فطرت اسلام پر پیدا کیا، توحید پرست فطرت پر پیدا کیا، پاک فطرت پر پیدا کیا، اس کے باوجود بھی انبیاء کو بھیجا السلام علیہم تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں. وہ انبیاء اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آئے تاکہ لوگوں کو ہدایت کر سکیں اور ان کو ان کے تکامل میں، انسان کامل بننے میں ان کی مدد کر سکیں. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کبھی کبھی اسے اس کے گناہوں اور سرکشی کے برے نتائج سے دوچار کرتا ہے کہ وہ فرامین پروردگار کی مخالفت کی وجہ سے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرے اور ان برے نتائج سے آشنا ہونے کے بعد اپنا رخ خدا کی طرف موڑے. اس مقام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی مشکلات و تکالیف اور ناگوار حادثات در حقیقت خدا کی طرف سے رحمت اور نعمت کا باعث بنتے ہیں. یعنی جو ناگوار حالات ہوتے ہیں، جو ناخوشگوار حالات ہوتے ہیں، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ کبھی کبھی رحمت اور نعمت کا باعث بنتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خود لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے. یعنی یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے فساد برپا؟ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، خود انسانوں کے اعمال کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے. شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، یعنی شاید یہ لوگ اصلاح کر لیں اور اپنے سیدھے راستے پر پلٹ آئیں. اس تمام گفتگو کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سب کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصائب و مشکلات اور حوادث و تکالیف کو محض برائی سمجھنا اور اسے آفت و آصیب قرار دیتے ہوئے عدالت الہی کے خلاف شمار کرنا عقل کی منطق اور دلیل سے دور ہے. یعنی یہ جو عقلی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب سب چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف وہ جو ہیں وہ یعنی حوادث اور مشکلات اور تکالیف صرف اور صرف برائی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف آفات ہیں یا مصائب ہیں؟ نہیں. اور یہ عدالت پروردگار کے خلاف ہے؟ نہیں. بلکہ یہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہیں. یعنی ان کو صرف اور صرف جو ہے برائی سمجھیں اور اسے آفت و آصیب قرار دیتے ہوئے عدالت الہی کے خلاف شمار کریں تو یہ عقل کی منطق اور دلیل سے دور ہے. یعنی یہ چیز عقلی نہیں ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ منطق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو برائی سمجھیں کہ ان میں شر ہی شر ہے، بھلائی ہے ہی نہیں ان میں، جبکہ اس میں بہت ساری بھلائیاں موجود ہو سکتی ہیں. صحیح، کیونکہ ہم اس مسئلے میں جتنی بھی گہری فکر کریں گے اور اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو ہمیں اس کے فلسفے اور حکمت کے متعلق زیادہ معلومات حاصل ہوں گی. جتنے بھی اس میں ہم تدقیق کریں گے، جتنا بھی ہم گہرائی میں جائیں گے، جتنا بھی اس کے بارے میں ہم سوچیں گے، اتنا ہی ہمیں اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کی حکمت اور فلسفے کے بارے میں معلومات ہوگی. تو نتیجہ یہی ہے ہماری اس بحث کا کہ اگر آپ کسی برائی سے، کسی شر، کسی مشکل سے، کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے دو چار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف برائی ہے، یا وہ مثلا جو ہے وہ آفت ہی آفت ہے، مشکل نہیں. ہو سکتا ہے کہ پروردگار اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی بڑی بھلائی عطا کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ظلم میں بہت بڑی اچھائی دیے ہوئے ہو، آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو، آپ کو بری لگ رہی ہو، لیکن اس میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت سارے فوائد ہوں، آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے ہوں اس میں. یعنی آپ تمام مشکلات اور پریشانیوں کو صرف اور صرف برائی نہ سمجھیں، صرف اور صرف جو ہے وہ اسے شر نہ سمجھیں، صرف اور صرف اسے آفت اور پریشانی نہ سمجھیں. یعنی آفت اور پریشانی تو ہے وہ، لیکن اسے یہ نہیں کہ بس آفت اور پریشانی ہی ہے اور اس کو جو ہے
آفت قرار دیتے ہوئے، اس مشکل کو مشکل قرار دیتے ہوئے آپ اللہ کی طرف پر انگلی اٹھا دیں، تو ایسا کرنا یہ عقل و منطق کے خلاف ہے، عقل و شعور کے خلاف ہے. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنی گہرائی میں جاتے جاؤ گے، داخل ہوتے جاؤ گے، اتنی آپ کو اس کے فلسفہ اور حکمت اس کے متعلق آپ کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی. نکتفی بهذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سيجي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في امان الله. خدا حافظ.